جی بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 7۔ قال حدثنا ابو عبداللہ، ابو عبداللہ سے مراد امام ابن ماجہ خود ہیں۔ یہ ابن ماجہ کے کو روایت کرنے والے نے نام لے لیا۔ قال حدثنا ہشام بن عمار قال حدثنا یحییٰ بن حمزہ قال حدثنا ابو علقمہ نصر بن علقمہ عن عمیر بن الاسود وکثیر بن مرہ الحضرمی عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تزال طائفة من امتی قوامة على امر اللہ لا یضرها من خالفها۔ یہ حدیث ہے۔ پہلے ہم ایک ایک راوی پر بحث کرتے ہیں۔ ویسے یہ لکھ لیں یہ حسن درجے کی حدیث ہے۔ اس حدیث کا شاہد مسند احمد میں ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 321، اور اس کو امام ابن حبان نے صحیح کہا ہے۔ 1853 نمبر حدیث ہے موارد کی۔ ابھی ہم بحث شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 7۔ بسم اللہ۔ پہلے راوی ہیں ہشام بن عمار۔ جی بتائیں، پہلے یہ راوی گزر چکے ہیں، ان کا کیا حکم تھا؟ ہشام بن عمار یہ کیا تھے؟ ثقہ تھے۔ دوسرے راوی ہیں یحییٰ بن حمزہ، ان کا مکمل نام یحییٰ بن حمزہ بن واقد الحضرمی ابو عبد الرحمن البطلحی الدمشقی الدمشقی القاضی ثقۃ، ثقہ ہیں، رمیہ بالقدر۔ یہ راوی ثقہ ہیں۔ اگلے راوی ہیں ابو علقمہ، ابو علقمہ نصر بن علقمہ الحضرمی الحمصی، ثقہ ہیں۔ نصر بن علقمہ کو دہیم رحمہ اللہ نے ثقہ کہا ہے۔
امام دارمی رحمہ اللہ دہیم سے بیان کرتے ہیں کہ امام دہیم رحمہ اللہ نے ان کو ثقہ کہا، اور ابن حبان نے ان کو ثقات میں ذکر کیا ہے۔ آپ میں سے کون بھائی جانتے ہیں دہیم کون ہے؟ معلوم ہے؟ دہیم رحمہ اللہ ایک بہت بڑے جلیل القدر جرح و تعدیل کے امام تھے۔ لکھیں، دہیم کا مکمل نام عبد الرحمن بن ابراہیم الدمشقی، عبد الرحمن بن ابراہیم الدمشقی المعروف بدہیم، دہیم کے نام سے یہ مشہور تھے۔ دہیم کی روایات احادیث صحیح مسلم کے علاوہ کتب ستہ میں موجود ہیں۔ صحیح بخاری میں، سنن ابی داود، ابن ماجہ، نسائی، ترمذی وغیرہ میں ان کی احادیث موجود ہیں۔ اپنے دور کے یہ بہت بڑے محدث تھے۔ دہیم کو امام ابو حاتم، امام نسائی، امام مجلی، امام دارقطنی نے ثقہ کہا ہے کہ دہیم جو مشہور امام ہے یہ ثقہ ہیں، اور امام ابو داود نے کہا حجتن، یہ حجت ہیں۔ سنن نسائی میں امام دہیم کی 8 حدیثیں موجود ہیں، 8۔ دہیم رحمہ اللہ شامی تھے۔ دہیم شام میں رہتے تھے، اور یہ شام والوں کے حالات بڑی اچھی طرح جانتے تھے۔ شام کے علماء، شام کے روات کو اچھی طرح جانتے تھے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ نے تاریخ الاسلام میں امام دہیم رحمہ اللہ کے مفصل حالات ذکر کیے ہیں۔ اپنی کتاب سیر اعلام نبلا میں ان کے مفصل حالات ذکر کیے ہیں۔ 170 ہجری میں پیدا ہوئے تھے، اور 250 میں فوت ہوئے۔ اردن کے اور فلسطین کے قاضی بھی رہے۔ اللہ اکبر۔ امام دہیم رحمہ اللہ کی کیا شان تھی؟ عبدان الاحوازی کہتے ہیں، میں نے حسن بن علی بن بحر سے سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ دہیم رحمہ اللہ بغداد میں 212 ہجری کو آئے۔ 212 ہجری کو امام دہیم رحمہ اللہ بغداد میں آئے،
فرأيت أبي وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وخلف بن سالم قعودا بين يديه كالصبيان. اللہ اکبر. وہ کہتے ہیں، حسن بن علی کہتے ہیں، میں نے اپنے باپ علی بن بحر اور احمد بن حنبل اور یحییٰ بن معین اور خلف بن سالم کو امام دحیم کے سامنے بچوں کی طرح بیٹھے ہوئے دیکھا. اللہ اکبر. یہاں پر ایک ضروری بات تنبیہ بھی ہم کرنا چاہتے ہیں. سیر اعلام نبلا امام ذہبی کی، اس میں یہ ترجمہ ہے جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 515 سے 518. سیر اعلام نبلا کی تحقیق ایک محقق ہیں صالح اسمر. صالح اسمر نے ان کی تحقیق کی ہے، اور تحقیق میں نیچے مراجع مصادر لکھے ہیں کہ آپ دحیم صاحب کے حالات فلاں فلاں کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں. تو مصادر لکھتے لکھتے یہ بھی لکھ گئے ہیں کہ ان کے حالات میزان الاعتدال میں بھی ہیں. یاد رہے، امام دحیم جو ثقہ امام ہیں، مشہور محدث ہیں، امام بخاری کے دیگر کبار محدثین کے استاد محترم ہیں، ان کا ذکر میزان میں نہیں ہے. یہ محقق کو غلطی لگی ہے، وہم ہوا ہے. امام دحیم کا ترجمہ میزان میں نہیں ہے. محقق کا نام صالح اسمر، الف لام سین میم را، اسمر. تو جو میزان میں دحیم ہیں وہ اور ہیں، یہ نہیں ہیں. دحیم نام کی اور بھی راوی ہیں، لیکن جرح و تعدیل میں جو مشہور امام ہے دحیم وہ ایک ہی ہیں، اور وہ یہ ہیں. تو میزان الاعتدال میں جس دحیم کا ذکر ہے وہ امام دحیم نہیں ہیں، وہ اور ہیں. اللہ اکبر. یہاں پہ ایک اور بہت قیمتی فائدہ، امام اپنے دور کے جرح و تعدیل کے امام اور محدث مولوی الیمانی رحمہ اللہ نے الفوائد المجموعہ کی تحقیق میں صفحہ نمبر 402 ہے، وہاں ایک بڑا اچھا فائدہ لکھا ہے. امام دحیم کے متعلق ایک فائدہ لکھا ہے. وہ فائدہ کیا ہے؟ شیخ مولوی یمانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ امام دحیم رحمہ اللہ کی جب ہم توثیق کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ امام دحیم راویوں کی سیرت کو زیادہ دیکھتے تھے، سیرت کردار کو زیادہ دیکھتے تھے، اور ان کی حدیث میں بریک بینی سے کام نہیں لیتے تھے. تو یہ ہمیں اس وقت یہ بات فائدہ دے گی جب امام دحیم رحمہ اللہ کسی ائمہ نقد پر جرح کریں، امام ہے، نقاد ہے، کوئی لفظ وغیرہ ان کے بارے میں بول دیں اگر، تو وہاں یہ نہیں کہنا کہ یہ دیکھو جی ایک بہت بڑے امام کی توہین کر رہے ہیں.
ان پر جرح کر رہے ہیں، وہ ایسی جرح نہیں ہے جو عام معروف جرح کی جاتی ہے، بلکہ وہ سیرت کی کمزوری کی طرف اشارہ ہوتا ہے امام دحیم کا۔ یہ انہوں نے بات، اب یہ مولوی صاحب کی بات، یہ فائدہ الفوائد المجموعہ کی تحقیق میں نیچے حاشیے میں صفحہ نمبر 402 میں موجود ہے۔ یعنی ایک ہوتا ہے راوی کا درجہ بندی کرنا ان کی حدیث وغیرہ دیکھ کر، حدیث کا مقارنہ کر کے، اور دوسرا ہے سیرت دیکھنا، سیرت کو دیکھ کر حکم لگا دینا۔ ہو سکتا ہے میری کوئی سیرت میں کمی کوتاہی ہو، کوئی چھوٹی موٹی مجھ سے غلطی ہو جائے تو یہ اس کو بھی معاف نہیں کرتے تھے، حکم لگا دیتے تھے سیرت کو بھی۔ اچھا، یہاں ایک اور بات لکھیں، تیسری تنبیہ، حافظ ابن حجر عسقلانی نے یہ ابھی ہم کس رائے پر بحث کر رہے تھے؟ نصر بن علقمہ کو حافظ ابن حجر نے مقبول کہا ہے۔ لکھیں، حافظ ابن حجر نے نصر بن علقمہ راوی کو اپنی کتاب تقریب التہذیب میں کیا کہا ہے؟ مقبول۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا ان کا مقبول کہنا ٹھیک ہے کہ درست نہیں ہے؟ درست نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے، ایک متفقہ امام جرح و تعدیل کے محدث امام دحیم رحمہ اللہ اس راوی کو سکہ کہہ رہے ہیں۔ بات ختم ہوئی تو سکہ ہوئے نا، پھر مقبول تو نہ ہوئے۔ اور پھر مزید امام ابن حبان نے بھی ان کو سکاات میں ذکر کیا ہے، تو یہ مقبول نہیں ہے، یہ کیا راوی ہیں؟ سکہ ہیں۔ اور ان سے ایک جماعت نے روایت کی ہے، ہاں جی، ہاں، اچھا جی، امام ابن دحیم رحمہ اللہ کے تمام اقوال پر ایک عرب عالم نے دراسہ بھی کیا ہے کہ امام دحیم رحمہ اللہ، وعلیکم السلام، امام دحیم رحمہ اللہ کا منہج کیا تھا، جرح و تعدیل میں منہج کیا تھا، ان کی حالات کیا ہیں۔ امام دحیم رحمہ اللہ کے جرح و تعدیل کے حکم کا دیگر محدثین کے ساتھ تقابل بھی کیا ہے۔ یہ نیٹ پر یہ کتاب موجود ہے، منہج الامام دحیم رحمہ اللہ، پڑھنے کے لائق یہ کتاب ہے۔ یہ ساری تفصیل بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں جرح و تعدیل کے ائمہ کا تعارف ہونا چاہیے۔ جتنے بھی ائمہ جرح و تعدیل ہیں ان کی بھی آپس میں درجہ بندی ہے۔ سارے ائمہ جرح و تعدیل ایک مرتبے کے نہیں ہیں، ائمہ جرح و تعدیل کی بھی درجہ بندی ہے۔ کچھ متساہل ہیں، کچھ معتدل ہیں، کچھ متشدد ہیں۔ جب بھی ہم نے کسی راوی پر حکم لگانا ہے، یہ سکہ راوی ہے یا ضعیف ہے، تو ہمیں تمام محدثین کی جرح و تعدیل کے الفاظ پر بھی غور کرنا ہے اور ان ائمہ پر بھی غور کرنا ہے کہ یہ ائمہ خود کس درجہ کے ہیں، متشدد ہیں، متساہل ہیں یا معتدل ہیں۔ یہاں پر ایک اور بات آ گئی، ابن حجر رحمہ اللہ نے راوی کو مقبول کہا، ہم نے کہا بھی نہیں، یہ سکہ ہیں۔ میرے عزیزو، دلیل کی بنیاد پر ہمیں حق حاصل ہے، ہمیں نہیں، قیامت تک آنے والے حدیث کے طالب علم کو حق حاصل ہے کہ وہ دلیل کی بنیاد پر
ہر کسی سے اختلاف کر سکتا ہے، ہاں دلیل ساتھ ہو۔ اب ہمارے پاس دلیل ہے، دلیل کیا ہے کہ امام دحیم رحمہ اللہ نے اس راوی کو سکا کہا ہے۔ اچھا یہ بیٹا اسے نکالیں، راوی کا نام کیا تھا؟ نصر بن، میں خود ہی نکالتا ہوں، یہ راوی ہے نصر بن علقمہ۔ نصر بن علقمہ، تو جن راویوں پر ابن حجر رحمہ اللہ نے مقبول کا حکم لگایا ہے، یہ ابن حجر رحمہ اللہ کی اپنی خاص اصطلاح ہے، اپنی خاص اصطلاح ہے۔ تو کتنے ایسے راوی ہیں مقبول، انہوں نے کہا ہے، اور خود اپنی دوسری کتابوں میں خود سکا بھی کہا ہے، تو مقبول تو نہ ہوئے۔ اور مقبول ادھر یہاں تقریب مقبول کہہ رہے ہیں، اور دیگر کتابوں میں اس راوی کی روایت کو صحیح بھی کہہ رہے ہیں۔ تو ہمارے دوست ہیں فضیلت الشیخ شیخ رفیق طاہر حافظہ اللہ ملتان والے، انہوں نے ایک مضمون لکھا تھا 2-3 سال پہلے، اس کا نام رکھا مقبول کی کہانی حافظ ابن حجر کی زبانی، مقبول کی کہانی حافظ ابن حجر کی زبانی، وہ پڑھنے کے لائق ہے۔ بیٹا کہاں راوی ہے؟ شاباش، لکھیں تقریب و تہذیب 7118، 7118 نمبر راوی ہیں نصر بن علقمہ، نسائی کے راوی ہیں، ابن ماجہ کے راوی ہیں، نسائی کے لیے سین ہے اور ابن ماجہ کے لیے قاف، لکھا ہے مقبول۔ تو آپ کا کیا خیال ہے اگر ابن حجر رحمہ اللہ کے سامنے امام دحیم کی توثیق ہوتی تو مقبول کہتے؟ نہیں، اس کو سکا کہتے۔ اس طرح اس پر ہمارے سامنے بیسیوں سینکڑوں دلائل موجود ہیں، حوالے موجود ہیں کہ متقدمین کی آپس میں ایک کے سامنے ساری توثیق نہیں ہوتی۔ ایک راوی کی تحقیق شروع کر دیں، کچھ باتیں تاریخ الکبیر میں آپ کو مل جائیں گی، وہ باتیں جرح و تعدیل میں نہیں ملیں گی، پھر اگلی کتاب دیکھیں، کچھ وہاں ملیں گی، کچھ اور مل جائیں گی۔ تو یعنی جب ہم نے تحقیق کرنی ہے تو پورا دراسہ کرنا ہے، اس کے بعد شرح صدر ہو جاتی ہے۔ متاخرین سے بھی بہت زیادہ فائدہ ہم نے اٹھانا ہے، ہم سے آج کے علماء سے، پچھلی صدی کے علماء سے ہزاروں گنا زیادہ متقدمین کی کتابوں کو ہم سے جاننے والے کون تھے؟ یہ متاخرین۔ اللہ اکبر، ان کو بہت زیادہ پڑھنا چاہیے متاخرین کو۔ جرح و تعدیل کا فن سیکھنا چاہتا ہے جو طالب علم، اس پر لازم ہے کہ وہ متاخرین کی کتابوں کو پڑھے، یعنی انہوں نے متقدمین کے ایک ایک حرف پر غور کیا، ان کی تحقیقات پر غور کیا، پھر وہاں سے دراسہ کر کے خلاصہ نکالا۔ تو ہمیں بہت زیادہ فائدہ اٹھانا چاہیے۔ یہ تقریب ہے، اس کے نیچے ہے تحریر بشار عواد معروف شعیب برناؤت، ایک رحمہ اللہ ایک حافظہ اللہ، انہوں نے لکھا ہے نیچے تحقیق میں بل ثقۃ روا عنہ جمع ووثقہ دحیم وذکرہ ابن حبان فی الثقات ولا نعلم فیہ جرحا والحمدللہ علی ذالک۔ اور یہی بات لکھی ہے محمد بن علی بن آدم الاسیوبی، ہے نا تعارف، حافظہ اللہ و شفا، بیمار ہیں، انہوں نے بھی یہی بات لکھی ہے کہ امام دحیم نے جب ان کو سکہ کہہ دیا ہے، ابن حبان نے ثقات میں ذکر کر دیا ہے،
تو اس راوی کو مقبول کرنا درست نہیں ہے۔ کچھ میں نے تعارف آپ کو کروا دیا تھا محمد بن علی بن آدم السیوبی حافظہ اللہ کا۔ یہ موجودہ دور کے، موجودہ صدی کے وہ یہ شخصیت ہیں جو ہر فن کے امام ہیں۔ اشعار ہے نا، شعر و شاعری، اشعار، یعنی موجودہ دور کے بلکہ تاریخ اسلام کے یہ اتنے بڑے شاعر ہیں، شاید اس کی نظیر تاریخ میں نہیں ملتی۔ دلیل کیا ہے میرے پاس؟ جتنے بھی علوم و فنون ہیں، جتنے بھی علوم و فنون ہمارے دینی علوم و فنون ہیں، کوئی ایسا فن نہیں ہے جس پر شیخ محمد بن علی حافظہ اللہ نے الفیہ نہیں لکھا۔ آگے سمجھ؟ تو پہلے کیا ہے، جس امام کا ذوق ہے علوم حدیث میں تو علوم حدیث میں الفیہ لکھ دیا، جس نے علوم حدیث میں الفیہ لکھا ہے باقی نحو میں، عقیدہ میں الفیہ نہیں ہیں۔ جن کا ذوق ہے نحو کے اندر، انہوں نے نحو میں الفیہ لکھ دیا تو ان کا عقیدہ علوم حدیث ضرورت علم الفیہ نہیں ہے۔ تو وہ کون سا تاریخ میں عظیم شخص ہے جس نے ہر فن میں الفیہ لکھے ہیں؟ سبحان اللہ، 20 الفیہ، ایک نہیں، ہر فن میں الگ الگ الفیہ۔ نحو میں 1000 سے زیادہ اشعار پر مشتمل الفیہ، اپنے الفیہ، عقیدہ میں الفیہ، علوم حدیث میں، جرح و تعدیل میں۔ شیخ صاحب حافظہ اللہ کے 1000 سے زیادہ اساتذہ ہیں، یعنی 1000 سے زیادہ اساتذہ سے شیخ محمد بن علی بن آدم السیوبی، مدرس المسجد الحرام اور مدرس دار الحدیث مکہ مکرمہ، وہاں محدث ہیں، شیخ ہیں حدیث کے، تو انہوں نے اپنے 1000 شیوخ کو بھی الفیہ میں ترتیب دیا ہے۔ ہر 20 ان کے الفیہ ہیں، ان کی حالات پڑھنے والے ہیں، عام کتابوں میں مل جاتے ہیں، گوگل وغیرہ پہ سرچ کریں تو پڑھنے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ شیخ صاحب کو سلامت رکھے اور ان کو شفا عطا فرمائے۔ بیچارے بیمار ہیں، 3-4 ماہ سے مسجد حرم یعنی بیت اللہ میں درس وغیرہ نہیں دے رہے، بیمار ہیں۔ اگلے ہمارے راوی ہیں کثیر بن مرہ الحضرمی، مکمل نام کثیر بن مرہ الحضرمی الرحاوی ابو شجارہ الحمصی، سکہ ہیں اور مخضرمی ہیں، سکہ ہیں۔ الرحاوی، الف لام را ہا الف واو یا۔ ایک میرا سوال ہے، مخضرمی صحابی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرے تو کیا حکم لگائیں گے؟ جی بھائی جان، بھائی وہ تو تابعی ہوتا ہے، تابعی جب نبی علیہ السلام سے بیان کرے تو مرسل ہوتی ہے۔ شاباش۔ مخضرمی صحابی سے یہ نہیں سمجھنا کہ روایت حدیث میں ان کا اور صحابی کا کوئی فرق نہیں ہے، فرق ہے، یعنی مخضرمی صحابی حکماً یہ تابعی ہی ہیں۔ اگر مخضرمی صحابی نبی علیہ السلام سے ڈائریکٹ بیان کریں گے تو حکم کیا ہوگا؟ مرسل۔ ہمیں پتہ نہیں ہے آگے کوئی واسطہ چھوڑا ہے یا وہ کون ہے کیا ہے۔ بعض کتابوں میں بلکہ بعض محدثین نے لکھا ہے کہ مرسل کی تعریف تابعی صحابی کا واسطہ چھوڑ کر بیان کرے، تو اس کا کیا جواب ہے؟ اور بھائی محدثین نے کی ہے۔ شاباش۔ یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ بعض نے یہ بات لکھی ہے کہ مرسل وہ حدیث ہوتی ہے تابعی صحابی کا واسطہ چھوڑ کر آگے بیان کرے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ لفظ صحابی کی قید لگانا درست نہیں ہے۔
اگر لفظ صحابی کی قید ہی لگانی ہے تو پھر تو سارا جنجال ہی ختم ہو گیا، جھگڑا ہی ختم ہو گیا، مرسل کو صحیح ہونا چاہیے، جبکہ تحقیق سے یہ بات ثابت ہے تابعی سے لے کر صحابی تک 5 واسطے 3 4 تو صحیح مسلم میں واسطے ثابت ہیں، 5 واسطے 6 واسطوں کا ذکر تک ملتا ہے، تابعن 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 تابع۔ احمد شاکر مصری رحمہ اللہ، احمد شاکر مصری رحمہ اللہ، انہوں نے اختصار علوم الحدیث پر نیچے حاشیہ لکھا الباعث الحسیس کے نام سے۔ جب اس مسئلہ پر آئے تو انہوں نے بڑی اچھی بات لکھی، 2 لفظ لکھے، وہ کہتے ہیں وَلَا نَعْرِفْ مَنْ ہوا وَكَمْ ہوا، تابعی کے بعد ہم کیوں اس کو ضعیف کہہ رہے ہیں؟ وَلَا نَعْرِفْ مَنْ ہوا، بھی تابعی کے بعد کون ہمیں پتہ نہیں ہے، وَكَمْ ہوا، اور کتنے ہیں وہ ہمیں نہیں پتا، اس وجہ سے مرسل روایت کو ہم ضعیف قرار دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بعض محدثین نے یہاں تک دعویٰ کیا ہے کہ ہمارے بھائی احناف مرسل کو حجت پکڑتے ہیں، مرسل کو، لیکن علماء احناف کی کتابوں میں بے شمار ایسی مثالیں ملتی ہیں جب مرسل ان کے خلاف آتی ہے تو وہاں رد کر دیتے ہیں، یعنی جہاں مطلب کی بات ہے وہاں اور قاعدہ، جہاں مطلب کے خلاف بات ہے وہاں اور قاعدہ، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال کثیر بن مرہ الحضرمی یہ بھی نبی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، مخضرمی صحابی ہیں، تو ان کا نبی علیہ السلام سے بیان کرنا کیا ہوگا؟ مرسل۔ اس کے بعد صحابی کا نام ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس سند میں تمام راوی شامی ہیں، اس سند میں تمام راوی شامی ہیں، تو امام دحیم کو یہ درجہ حاصل ہے کہ وہ خود بھی شامی تھے اور شامیوں کے حالات امام دحیم اچھی طرح جانتے تھے، ان کو تخصص حاصل تھا۔ راوی بھی شامی ہیں، نصر بسا بھی شامی ہیں، جن کو ابن حجر نے مقبول کہا، تو شامی راوی کو شامی محدث ہی ثقہ کہہ رہے ہیں، تو ان کی بات اس کو راضی قرار دیا جائے گا۔ یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث صحیح ہے۔ یہ بھی بات لکھ لیں، یہ ابن ماجہ کی حدیث نمبر 6، صحیح ابن حبان حدیث نمبر 6835، مسند بزار حدیث نمبر 3320 میں بھی موجود ہے۔ واضح؟ اگلی حدیث ہے حدیث نمبر 8، پچھلی 7 تھی، آگے ہے 8۔ ہاں جی، کیا نام ہے؟ ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ یعنی جو راوی پہلے گزر چکا ہو اس پر ہم دوبارہ بحث نہیں کریں گے، وقت تھوڑا ہے، کام زیادہ ہے۔ آگے حدیث نمبر ابن ماجہ کی 8 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الجراح بن مليح قال حدثنا بكر بن زرعة
قال سمعت أبا عنبة الخولاني عنبة الخولاني وكان قد صلى القبلتين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته. یہ بھی حسن درجے کی حدیث ہے. مسند احمد جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 200 میں یہ حدیث موجود ہے. ابن حبان بصیری وغیرہ نے بھی اس کو صحیح کہا ہے اور بھی کہ ایک محدثین نے اس کو صحیح کہا ہے. اب ہم اس کے راویوں پر بات کرتے ہیں. حدیث نمبر 8 الصحیحہ حدیث نمبر 2442 الصحیحہ حدیث نمبر 2442 میں اس پر تفصیل آپ دیکھ سکتے ہیں. پہلے راوی ہیں ہشام بن عمار الدمشقی، ان پر ہماری بات پہلے گزر چکی ہے. دوسرے راوی ہیں الجراح بن ملیح ابو عبد الرحمن الحمصی، یہ صدوق راوی ہیں. یہ کیا ہیں؟ صدوق راوی ہیں، لکھ لیں. یہاں پر میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. اس راوی کو امام ابن معین نے کہا لا عارف، کس نے کہا؟ امام ابن معین نے کہا لا عارف، میں نہیں جانتا. اور ابو حاتم نے کہا صالح الحدیث. امام نسائی نے کہا لیس بہ باس. ابن حبان نے ثقات میں ذکر کیا. تو اب ابن معین کی جرح لا عارف ہو، اس کا ہم کیا بہترین جواب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نہیں جانتے، انہوں نے اپنے عدم علم کا اظہار کیا، اور جو جانتے ہیں انہوں نے تصدیق کیا. ایک جواب یہ ہے کہ امام ابن معین ان کو نہیں جانتے. دوسرا کیا جواب ہے؟ دوسرا کیا جواب ہے؟ جب ہم ائمہ جرح و تعدیل کے مرتبے دیکھتے ہیں تو ابن معین رحمہ اللہ متشددین میں آتے ہیں، متساہلین میں، یا معتدلین میں؟ کس میں آتے ہیں؟ میری بات یاد رکھیں، امام ابن معین متشدد فرما رہے ہیں لا عارف، اور امام ابو حاتم وہ کیا ہیں؟ وہ بھی متشدد ہیں، وہ فرما رہے ہیں صالح الحدیث. تیسری بات، ابو حاتم اور ابن معین کا زمانہ 100 سال کا فرق ہے کہ ایک ہی زمانہ ہے؟ ایک ہی زمانہ ہے. ان دونوں محدثین کا تھوڑی بہت فرق ہے لیکن ایک ہی زمانہ ہے، ہم عصر ہیں. تو بہرحال جب بھی اس طرح کا جزوی اختلاف آ جائے تو ہم نے یہ نہیں گننا توثیق کرنے والے کتنے ہیں، 1 2 3 4 5 6 7 وہ ہیں، 3 ضعیف کہنے والے ہیں. تو یہ نہیں مسئلہ، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے جرح و تعدیل میں، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ کوئی مسئلہ نہیں. ہم بار بار یہ مسئلہ سمجھا رہے ہیں، یہ غلط فہمی ہے، یہ غلط فہمی ہے. اچھا جی، ورنہ کئی ایک قباحت لازم آتی ہیں، کئی ایک قباحت لازم آتی ہیں کہ محدثین کے درجہ بندی کا فائدہ کیا؟ یہ جی متشددین ہیں، یہ جی متساہلین ہیں، یہ معتدلین ہیں وغیرہ وغیرہ، کہ یہ قباحت لازم آتی ہیں. اگلے راوی ہیں بکر بن زرعہ الخولانی. بکر بن زرعہ الخولانی الشامی، یہ بھی صدوق ہیں. یہ کیا ہیں؟
صدوق ہیں۔ چوتھے راوی ہیں ابو عنابہ الخولانی، ابو عنابہ الخولانی، ان کے صحبت میں اختلاف ہے۔ ابن حجر صاحب فرماتے ہیں وَالْأَشْبَهُ عِنْدِي أَنَّهُ صَحَابِيٌّ، ایک دو فائدے اس سند کے حوالہ سے۔ پہلی بات، یہ تمام راوی کچھ صدوق ہیں، باقی سکہ ہیں۔ جب صدوق راوی کی روایت ہو تو حکم کیا ہوگا؟ حسن۔ دوسری بات یہ ہے یہ سارے شامی راوی ہیں، یہ سارے شامی راوی ہیں۔ اس حدیث کا درجہ جیسا ہم نے پہلے بولا کیا ہے؟ حسن ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ اسی روایت کو تاریخ کبیر میں بھی لائے ہیں، لکھ لیں جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 61۔ امام بخاری اس روایت کو تاریخ کبیر میں بھی لائے ہیں 61۔ جیسے امام بخاری رحمہ اللہ کی صحیح بخاری ہے، صحیح حدیثوں پر مشتمل، تو ان کی کوئی ضعیف حدیثوں پر بھی کتاب ہے امام بخاری رحمہ اللہ کی؟ کون سی؟ وہ تو راویوں پر ہے، ضعیف حدیثوں پر، وہ تو 2-4 ہیں، تھوڑی ہیں، 5 تھوڑی سے، وہ تو اور کوئی کتاب ہو۔ ایک کتاب ہے الاحادیث ضعیفہ عند الامام البخاری، الاحادیث ضعیفہ عند الامام البخاری۔ آج سے 6 سال پہلے جب میں پہلی بار حرمین شریفین کی زیارت کے لیے گیا تو میرے دل میں شوق پیدا ہوا کہ میں مکہ مکرمہ میں بیٹھ کر ایک میں کتاب لکھوں گا، شوق پیدا ہوا۔ محدثین نے یہاں بیٹھ کر کتابیں لکھیں، امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی یہاں بیٹھ کر بڑا کام کیا۔ اس خواہش کا اظہار میں نے اپنے دوستوں سے کیا کہ اب میرے پاس یہاں کتابیں بھی نہیں ہیں، کوئی کام بھی کرنا چاہتا ہوں۔ تو پھر میرے ذہن میں آیا فوراً کہ امام بخاری رحمہ اللہ کی ضعیف احادیث پر کوئی کتاب نہیں ہے، لیکن امام بخاری کی کتابوں میں منتشر ضعیف روایتیں بہت زیادہ موجود ہیں۔ بات بھی صحیح ہے۔ تو میں نے ایک ہمارے دوست ہیں شیخ ندیم سلفی حفظہ اللہ، یہ ام القرا سے فارغ ہیں، اب یہ منڈی وار برٹن شیخو پورہ میں جامعہ دارالسلام الرحمہ انسٹیٹیوٹ، وہاں پر یہ سینئر اساتذہ میں سے ہیں، بڑے ماشاءاللہ قابل تعریف مستند محقق اور بڑے وسیع المطالعہ۔ اللہ تعالیٰ ان کی جوانی کو بجوان ہیں، میرے ہم عمر ہوں گے یا 2-4 سال بڑے ہوں گے، بڑے مایہ ناز بندے ہیں۔ تو ان سے میں نے کہا، وہ کہتے مسئلہ ہی کون نہیں ہے، انہوں نے مجھے تاریخ کبیر لا کے دے دی۔ میں نے کہا پہلے میں تاریخ کبیر دے دیں، جب اس پر میں کام مکمل کر لوں گا پھر اگلی کتاب، پھر اگلی اس طرح۔ تو یہ یعنی الاحادیث ضعیفہ عند الامام البخاری سرچ کریں گے نیٹ پر یا آپ کو فوراً مل جائے گی۔ لیکن میرا شوق تھا کہ امام بخاری رحمہ اللہ ایک بہت بڑے تھینٹک امام ہیں، تو ان کی ضعیف روایات پر جو انہوں نے حکم لگائے ہیں وہ ہم الگ کر دیں، تو وہ ہم نے پھر کمپوزنگ وغیرہ کر کے اس کو عام کر دیا۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آپ کو بتانے کا مقصد کیا ہے؟ اس طرح ہم نے سوچ و بچار کرنی ہے، اس طرح ہم نے سوچ و بچار کرنی ہے، ذہن کو گھمانا ہے، مسلسل سوچنا ہے یا اللہ مجھ سے کوئی کام لے لے جو کام آج تک نہیں ہوا۔ مصنفین کی درجہ بندی ہے، محققین کی بھی
اکثر مصنف اور محقق وہی کام کریں گے جو پہلے ہو چکے ہیں، تو ان میں بھی خیر ہے، ان میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، ان میں بھی خیر ہے۔ بھائی نے کتاب لکھی ہے تو اس میں کمی کوتاہی ہے تو اس پر رد لکھیں، اس سے بہتر ہم اپنے کو کتاب لکھ لیں تو ٹھیک ہے۔ ہر مصنف کا ایک اپنا حلقہ احباب ہوتا ہے، اور جو اللہ کی رضا کے لیے لکھی جائے کتاب، زیادہ محنت کر کے لکھی جائے، اللہ تعالیٰ اس کو مقبولیت بھی زیادہ عطا فرما دیتے ہیں، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو بہرحال ایک مصنفین کی وہ قسم ہے محققین کی، وہ بڑا سوچ و بچار کرتے ہیں، سوچ و بچار کے بعد وہ علماء سے محققین سے پوچھتے ہیں، سرچ کرتے ہیں، تو جس موضوع پر کتاب نہ ہو، یعنی کتاب نہیں ہے، تاریخ میں اس موضوع پر کتاب نہیں لکھی گئی، تو پھر اس پر وہ کام شروع کرتے ہیں۔ ایسا سمجھ تو کام خواہ اللہ تعالی ہم سے تھوڑا لے لے، لیکن ایسے کارنامے ہم فوت ہو جائیں تو کل کو ان کی تکمیل ہو، علماء کہیں کہ ہاں جی یہ کام نہیں تھا، فلاں نے کر دیا ہے، تو اب اس پر کمی بیشی کر کے اس کو مزید آگے لایا جائے۔ بارک اللہ فیکم۔ اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل فرمائے، ہم باہمت ہوں، بڑی زیادہ محنت کریں اور ایسے کام کریں جو پہلے نہیں ہوئے، ان کو ہم ہاتھ ڈالیں۔ بصیری صاحب نے بھی مصباح الزجاجہ میں اس کی سند کو صحیح کہا ہے۔ اچھا جی، حدیث نمبر 9، حدیث نمبر 9۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 9۔ قال حدثنا، یہ جو بھی ہم نے 8 نمبر حدیث پڑھی ہے یہ بھی صحیحہ میں موجود ہے، حدیث نمبر 9 بھی موجود ہے۔ حدیث نمبر 9، حدثنا یعقوب بن حمید بن قاسب قال حدثنا القاسب بن نافع قال حدثنا الحجاج بن ارطاط عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدی، عن ابی قال، عن جدی نہیں ہے، عن عمرو بن شعیب عن ابی قال قام معاویۃ خطیبا فقال این علماؤکم، این علماؤکم، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا تقوم الساعة الا وطائفۃ من امتی ظاہرون علی الناس لا یبالون من خذلهم ولا من نصرهم۔ لکھ لیں الصحیحہ حدیث نمبر 1195، 1195۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو لکھا ہے صحیح لغیری، کیا لکھا ہے؟ صحیح لغیری۔ استاد محترم حافظ زبیر لزئی رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ نے اسی حدیث کو لکھا ہے صحیح، کیا لکھا ہے؟ صحیح۔ یہ دارالسلام علی ابن ماجہ اس کے مطابق صحیح۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں حجاج عن کہ حجاج بن ارطاط مشہور مدلس ہے، تیسرے طبقے کا، کثیر التدلیس تھے، یہ عن سے بیان کر رہے ہیں، لیکن اصل حدیث کے بہت زیادہ طرق ہیں، صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں۔ صحیح بخاری لکھ لیں حدیث نمبر 3641، مسلم حدیث نمبر 1037 اور 1923 معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ توجہ کرنا، ایک محقق فرما رہے ہیں یہ حدیث صحیح لغیری ہی ہے،
دوسرے محقق فرما رہے ہیں یہ حدیث صحیح ہے۔ اگر دیکھا جائے تو کوئی فرق نہیں ہے، صحیح سے مراد صحیح ہے، صحیح لغیر سے مراد بھی صحیح ہے، لیکن ایک طالب علم جو تحقیق کے میدان میں ابھی نیا ہے، جیسے ہم ہیں، آپ ہیں، ابھی ہم نئے ہیں، ابھی ہم تخریج و تحقیق کی الف با تا سا سیکھ رہے ہیں، تو ہمیں ابھی سے اس فرق کو سیکھنا ہوگا، بریک بینی کے ساتھ سیکھنا ہوگا کہ صحیح حدیث کی 4 قسمیں ہیں، صحیح لذات ہی، صحیح لغیری، حسن لذات، حسن لغیری، 4 قسمیں ہیں۔ تو ہم نے جب سندوں کا دراسہ کرنا ہے تو ہمیں اتنا بریک بینی اور تدبر سے کام لینا ہے، جو حکم حدیث کا بنتا ہے ہم وہی لگائیں گے۔ اور قسمیں ہیں نا حدیث کی، تو ابھی ہم دراسہ کرتے ہیں، پھر میں آپ سے پوچھوں گا کہ بریک بینی کے ساتھ مجھے بتائیں اس کا حکم صحیح ہے یا صحیح لغیر ہی ہے۔ اس طرح کی پہلے بھی روایتیں گزری ہیں، 1-2 گزری ہے نا پہلے بھی، کل یا پرسوں کے لیکچر میں ہم نے اشارہ کیا تھا، آپ نے کہا کہ استاد جی یہ صحیح لغیر ہی بنتی ہے، تو اس کا معاملہ بھی کچھ اسی طرح کا ہے۔ آئیں ہم بحث کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 9، نہیں نہیں، یہ اپنی طرف میں نے بات ختم کر دی، صحیح اور صحیح لغیری میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن ہم چونکہ طلبہ ہیں تو ہم فرق کریں گے، شاباش، ہم فرق کریں گے تاکہ محدثین کے ہاں جو اصول حدیث ہے اس کے 100% مطابق ہمارا رویہ بن جائے، ذہن بن جائے۔ آپ کی بات ٹھیک ہے، اعتراف ہے، کوئی مسئلہ حرج نہیں ہے، لیکن ہمیں فرق کرنا چاہیے۔ ہم کیوں نہیں فرق کرتے؟ کرنا چاہیے ہمیں فرق۔ ہم نے محدثین کے اصولوں کی پیروی کرنی ہے نا، کہ کسی اور کی اصول نہ تو بنانے بند ہیں، نہ تو کسی کو اجازت نہیں ہے بنانے کی، وہی محدثین کے اصول ہیں جو ہم بار بار کہہ رہے ہیں محدثین کو لازم پکڑیں، تو اس پر ابھی ہم دراسہ کرتے ہیں۔ پہلے راوی ہیں یعقوب لکھیں، اللہ اکبر، حدیث نمبر 9، یعقوب بن حمید بن قاسب المدنی، یہ صدوق ہیں، ربما واہما، لکھ لیا؟ میں روزانہ کتاب ساتھ لاتا ہوں لیکن وہ وقت نہیں ملتا۔ یہ میرے پاس کتاب ہے المیسر فی علم الرجال، یہ ربما واہما سے مجھے یاد آ گیا، عبد الماجد الغوری صاحب حافظہ اللہ، ابھی ماشاءاللہ نوجوان ہیں، 42-43 سال عمر ہے، مجھ سے کوئی 5 سال بڑے ہیں، حیدرآباد دکن کے ہیں، حیدرآباد دکن سے، مالیزیا میں ٹھہرے، اب یہ ایک عرصہ سے دمشق میں ہیں۔ دار ابن کثیر بڑا مشہور ادارہ نشر و اشاعت کا، ان کے ساتھ یہ تعلق ہے ان کا۔ دار ابن کثیر یہ فقہ حنفی کا، اس کا مالک فقہ حنفی والا ہے، احناف میں سے ہے۔ تو عبد الماجد غوری صاحب بھی احناف سے ہیں، ان کی ماشاءاللہ 15-20 کتابیں، 20 سے زیادہ کتابیں شائع ہو چکی ہیں۔ اکثر کا تعلق علوم حدیث جرح و تعدیل کے ساتھ ہے، اکثر کا تعلق۔ تو جب ہم نے ان کی کتابوں پر بریک بینی سے کام لیا تو یہ بڑی گڑبڑیشن کرتے ہیں، غلط انداز میں
بات یعنی اپنی طرف سے باتیں اندر میں گھسیڑتے ہیں، چونکہ جرح و تعدیل علوم حدیث کی وجہ سے احناف بہت پیچھے ہیں، تو یہ ان کو اندر داخل کر رہے ہیں، ہمارے رابطے میں ہیں، ہمارے رابطے پھر ہم نے رد کیے، کئی لیکچر میں نے شیئر کیے کہ اس بندے کی کتابیں جب بھی کوئی پڑھے تو بڑے توجہ کے ساتھ پڑھے، آنکھیں کھول کر پڑھے۔ جو ہم نے بولا نا، جب بھی آپ کسی موقع کی کتابیں پڑھیں تو اصل دیکھیں پھر اعتبار کریں، ہے نا، ہماری عادت ہے۔ جب ہم نے کئی حوالے چیک کیے اصل کے ساتھ تو وہاں کچھ اور بات ہے، یہاں کچھ اور بات ہے۔ مثلا یہ قاعدہ ہے جرح و تعدیل کا، کئی علماء نے ذکر کیا ہے کہ جو مشہور ائمہ ہیں، جو مشہور ائمہ ہیں وہ جرح و تعدیل سے مستغنی ہیں۔ ایسے نا ابن صلاح وغیرہ نے یہ قاعدہ ذکر کیا ہے۔ اب جس نے بھی ذکر کیا ہے یہ قاعدہ، انہوں نے وہاں پر کچھ مشہور ائمہ کے نام لیے ہیں، کچھ مشہور ائمہ کے نام لیے ہیں۔ کسی نے بھی ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا نام لیا نہیں۔ دوبارہ پھر یہ قاعدہ ذکر کیا ابن صلاح وغیرہ نے، کہ جو مشہور علماء محدثین ہوں وہ جرح و تعدیل سے مستغنی ہوتے ہیں، تو انہوں نے جو نام لیے، جس نے بھی یہ قاعدہ ذکر کیا ہے، کسی نے بھی ابو حنیفہ صاحب رحمہ اللہ کا نام لیا نہیں۔ وہ نام لیتے ہیں اوزاعی، شعبہ، سفیان ثوری، لیث بن سعد، امام مالک، عبداللہ بن مبارک، سفیان بن عیینہ، محمد بن ادریس، شافعی، یحییٰ بن معین، علی بن مدینی، احمد بن حنبل۔ اب مجھے بتائیں یہ مشہور ہیں کہ نہیں؟ ہم کہتے ہیں یہ مشہور ہیں، مشہور ہونے کے ساتھ ساتھ یہ 100% متفقہ امام اور محدث تھے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، ڈاؤٹ نہیں ہے۔ تو اب یہ مصنف صاحب حنفی ہوں اور یہ قاعدہ اپنی کتاب میں لکھیں، یہاں دگڑ مگڑ نہ کریں، 2 نمبر کام نہ کریں، تو کام بنتا ہے؟ نہیں بنتا۔ یہ تو بہت بڑی توہین ہوگی نا کہ محدثین ابو حنیفہ صاحب کو کیوں نہیں لا رہے، چلو یہ کفارہ میں ادا کروں گا، یہ گناہ میں اپنے ذمہ لیتا ہوں۔ تو انہوں نے یہ جسارت کی، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے نام کیا لکھا؟ ابو حنیفہ النعمان۔ یہ عبارت نیچے حوالہ دیا علوم الحدیث کا، یہ دیا نا حوالہ، یہ ساری عبارت علوم الحدیث کی ہے۔ یہ سارے نام بھی کہاں سے لیے؟ علوم الحدیث میں۔ شروع میں بھی حوالہ دے دیا، آخر میں بھی حوالہ علوم الحدیث کا دے دیا، لیکن اللہ کی قسم علوم الحدیث میں تو یہ نام ہے ہی نہیں ابو حنیفہ صاحب رحمہ اللہ کا۔ بھائی تمہیں اختلاف ہے محدثین کے منہج سے، تو تم اس کو بڑی بریکٹوں میں ڈال دو نا، بڑی بریکٹوں میں، تاکہ پتا چلے یہ مصنف کی طرف سے اضافہ ہے۔ یہ آخر میں تم بھی لکھ دے، شروع میں فائدہ لکھ دے کہ جی ابن صلاح نے ابو حنیفہ صاحب کو نہیں داخل کیا، میں داخل کر رہا ہوں، تو یہی تدلیس ہے، یہی بے ایمانی ہے، یہی خیانت ہے۔ یہ کوئی اپنا کرے پھر بھی ہم اس کو معاف نہیں کریں گے، کوئی بیگانہ کرے پھر بھی ہم معاف نہیں کریں گے۔ ہمیں محدثین سے پیار ہے، ہم نے محدثین کی ترجمانی کرنی ہے، محدثین کے خلاف بات ہم سننا گوارا نہیں کرتے، اور نہ ہی شاذ بات کو ہماری زندگی میں جب تک ہم زندہ ہیں نہ کوئی ہوا دے سکتا ہے، جو دے گا ہم رد کریں گے۔ ہمارا مرنا جینا اوڑھنا بچھونا محدثین کے ساتھ ہے۔ تو اس کتاب میں کئی غلطیاں ہیں، اس کتاب میں کئی غلطیاں ہیں۔ آپ کو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آنکھیں کھول کے ہمیں، یہ نوجوان ہیں میرے رابطے میں ہیں، روزانہ مجھے پوسٹ بھی کرتے ہیں واٹس ایپ پر، فیس بک پر بھی فرینڈ بن گئے ہیں۔ تو ان نے مجھے کہا شیخ صاحب میں ابھی بڑا مصروف ہوں، آئندہ ایڈیشنوں میں یہ اپنی کمیاں دور کروں گا، آئندہ ایڈیشنوں میں یہ کمیاں دور کروں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اللہ اکبر۔ ابھی جب ہم جرح و تعدیل پر بات کرتے ہیں، ابن عدی کا بھی نام آتا ہے نا، ابن عدی کا نام، ابن عدی کا نام آتا ہے نا، یعنی
اما جرح و تعدیل کے بارے میں قواعد بن چکے ہیں، کسی کو اجازت نہیں ہے قاعدہ بنانے کی۔ پوری دنیا میں جو علماء محدثین موجود ہیں آج کے، ان کو اجازت نہیں ہے کوئی قاعدہ وغیرہ بنانے کی، ہاں قواعد بن چکے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو اب ان کی مجبوری ہے، جرح و تعدیل پر اس فن کے علماء بڑے کم ہیں ان کے پاس، ان کی مجبوری ہے کہ جرح و تعدیل میں بھی ہم اپنے آپ کو داخل کریں اور ثابت کریں جی ہم نے بڑا کام کیا ہے۔ جب ابن عدی رحمہ اللہ کی بات آئی نا، ابن عدی کی بات، ابن عدی پر بات کرتے ہوئے انہوں نے بہت بڑی غلط بات لکھی ابن عدی پر، 141 صفحہ ہے۔ لکھ لیں 41 صفحہ۔ اللہ اکبر۔ لکھتے ہیں ابن عدی ابو احمد عبداللہ بن عدی الجرجانی 3 نمبر لکھ کر نیچے حوالہ لکھ دیا، المرجع سابق ذکر میں یعتمد قولہ فی الجرح والتعدیل ذہبی صفحہ نمبر 159۔ تو بس بھائی لے کر تو آگے چل۔ امام ابن عدی کا ذکر ایک حنفی شخص کرے پھر آگے کوئی پچر نہ لگائے تو اس کو سکون ہوگا نہیں ہوگا۔ تو بھائی جرح و تعدیل کی کتابیں لکھ رہے ہو علم رجال پر، تو لکھتے وقت کروڑ دفعہ اللہ سے ڈر کر لکھیں کہ کہیں ہمارے قلم سے غلط بات نہ لکھی جائے۔ آخر میں لکھتے ہیں لَكِنَّهُ مُتَشَدِّدٌ مَعَ الْأَحْنَافِ۔ ابن عدی اور جرح و تعدیل کی خدمت نہیں ہے، یہ فقہ حنفی کی خدمت ہے، یہ علم رجال کی فقہ نہیں، یہ اپنے علماء کا دفاع مقصود ہے۔ دیکھیں نا پچرے لگا رہے، گھسیٹ رہے، لَكِنَّهُ مُتَشَدِّدٌ مَعَ الْأَحْنَافِ فَقَلَّمَا تَرَاهُ يُعَدِّلُ رُوَاتَهُمْ۔ یہ ابن عدی احناف کے ساتھ بڑے متشدد تھے، بہت کم تو دیکھے گا کہ وہ ان کے راویوں کی تعدیل کریں۔ اس پر ہم نے مفصل لیکچر دیا ویڈیو میں، وہ نیٹ پر موجود ہے کہ اللہ کے بندے یہ لفظ لکھتے وقت آپ غور ہی کر لیتے کہ کیا احناف کے راوی الگ ہیں، اہل حدیث کے راوی الگ ہیں؟ یہ کہاں بات جا رہی ہے؟ یعنی احناف کے راوی اور ہیں، محدثین کے راوی اور ہیں، یہاں تو یہی سمجھ لگ رہی نا۔ اچھا، اللہ کے بندو احناف کا کون سا راوی ایسا ہے جس پر صرف ابن عدی نے تشدد کیا ہے، ابن عدی نے ذوق حکم لگایا ہے؟ اللہ کے بندو امام بخاری کا بھی نام یہاں لکھ دو نا۔ پھر امام بخاری کا خاموشی اختیار کر لی، امام بخاری نے کیا معاف کیا آپ کے علماء کو؟ یہاں بھی کیوں لکھا؟ کتنے علماء کے تم نے نام لکھے؟ احمد بن حنبل نے معاف کیا، احمد بن حنبل نے کیا معاف کیا آپ کے علماء کو؟ دارقطنی نے معاف کیا، یہ سارے علماء۔ سمجھ لگی میرے خیال میں؟ یعنی یہ لوگ حدیث کی خدمت نہیں کرتے، محدثین کے منہج کے مطابق نہیں ہیں، تو ہمیں بڑی ہوشیاری کے ساتھ ان کی کتابوں سے فائدہ اٹھا۔ یہی حال الرفع و تکمیل کا ہے، وہ ہم اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی دے، اس پر سارا کام مکمل ہو گیا ہے، وہ ہم شائع کر رہے ہیں اردو کے اندر، میں نے اس پر تعلیقات وغیرہ لکھ دی ہیں۔ جہاں جہاں انہوں نے غلطی کی ہے یا منہج محدثین کو چھوڑا ہے، وہاں ہم نے تنبیہ لکھ دی ہے کہ یہ بات درست نہیں ہے۔ اس طرح اور بھی ان میں کافی غلطیاں ہیں۔ اچھا، ہاں جو خوبی ہو وہ بیان کرنی چاہیے، جو خوبی ہو وہ بیان کرنی چاہیے، ہمارے دشمن میں خوبی ہو تو وہ بیان کرنی چاہیے۔ ہم سب نے اللہ رب العالمین کے کٹہرے میں کھڑا ہونا ہے، ہم سب نے اللہ تعالیٰ کے عدالت میں جانا ہے، وہاں پر انصاف ہونا ہے۔ ہمیں بولتے وقت، لکھتے وقت، سوچتے وقت
انصاف پر عمل کرنا چاہیے۔ یہود و نصارہ انصاف کو چھوڑ دیتے، ہم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، انصاف کو چھوڑنا چاہیے نہیں۔ جو اس کتاب میں خوبی ہے، جہاں ہے نا ربما واہمہ، ابھی وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو دکھاتا، یعنی جس طرح الفاظ توثیق کے مرتبے ہیں اسی طرح الفاظ جرح کے بھی مراتب ہیں۔ تو اس محترم نے، غوری صاحب نے اپنی اس کتاب میں بڑی محنت کر کے، مطلب ہے نا واہمہ، ربما واہمہ، تو واہمہ کے متعلقہ الفاظ سیغے جو محدثین نے استعمال کیے ہیں، شیخ غوری صاحب نے ان پر کمال احاطہ کر دیا ہے۔ آپ سمجھنا چاہتے ہیں کہ واہمہ میں مثلا یہی راوی ہے، یعقوب بن حمید بن قاسب کو ربما واہمہ کہا ہے، یوہم تو نہیں کہا، لہو اوہام تو نہیں کہا، اوہام کثیرہ تو نہیں کہا، ربما واہمہ کہا نا۔ یعنی محدثین رحمہم اللہ نے کسی پر توثیق کی ہے یا تجریح کی ہے، الفاظ کے اندر بھی 100% ایمانداری کا خیال رکھا ہے۔ آئی سمجھو بسم اللہ۔ یہاں نا مجھے یہ بہت اچھی، یعنی جتنا انہوں نے محنت کی ہے نا، الفاظ اکٹھے کر دیے سارے، تو وہ مجھے کہیں اور یہ باتیں نہیں ملی اس طرح کی۔ اچھا جی، کہاں ہے؟ چلو یہ نا ہم الگ بیٹھ کر مجھے یاد کروانا، پھر میں آپ کو یہ ساری باتیں دکھاؤں گا۔ اچھا فائدہ ملا ہے۔ دوسرا راوی ہیں القاسم بن نافع، قاسم بن نافع المدنی السوارکی، ابن حجر صاحب نے فرمایا مستور، کیا فرمایا؟ بولو، مستور۔ قاسم بن نافع المدنی، نکالو بیٹا، قاسم بن نافع المدنی، بیٹا یہاں سے نکالو نسل النبال سے، قاسم بن نافع المدنی۔ جلدی بیٹا جلدی، قاف، قاسم۔ اب ابن حجر صاحب اس راوی کو کیا فرما رہے ہیں؟ مستور۔ اچھا جی، لکھیں تقریب التہذیب، راوی نمبر ہے 5502۔ دوبارہ پھر دیکھیں کیا راوی نمبر ہے؟ 5502۔ یہ تقریب التہذیب پر حاشیہ لکھنے والے بشار آباد حافظہ اللہ اور شعیب برناؤت رحمہ اللہ، یہ لکھتے ہیں بل مجہول۔ ابن حجر نے فرمایا مستور، یہ کہتے ہیں بل مجہول۔ روا عنہ اثنان من الضعفاء ولم یوثقہ احد وقال الذہبی فی المیزان لا یعرف۔ دو ضعیف راویوں نے ان سے بیان کیا ہے اور ان کو کسی نے ثقہ نہیں کہا، ذہبی نے کہا میزان میں لا یعرف، یہ غیر معروف راوی ہے۔ اچھا بیٹا، یعنی
جب علمی بحث ہو رہی ہے، فنی بحث ہو رہی ہے، تو اس میں بریک بینی کا فرق ہم کر کے آگے چلیں گے۔ ابن حجر صاحب مستور کہہ رہے ہیں، دوسرے محققین کیا کہہ رہے ہیں؟ مجہول۔ تو مستور اور مجہول میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ فرق ہے کہ نہیں ہے؟ کیا فرق ہے؟ تھوڑا سا فرق ہے کہ مستور جس کی بالکل توثیق نہ ہو اور اس سے روایت کرنے والا بھی نہ ہو، شاباش، اور مجہول ہے دو روایت کریں، یعنی مجہول الحال ہے۔ شاباش۔ یعنی جب اس سے روایت کرنے والے کوئی دو ہیں تو پھر وہ مستور سے آگے درجے پر آ جاتے ہیں، اسے کہہ دیتے ہیں مجہول الحال۔ شاباش۔ انہوں نے کہا کہ ان سے صرف دو ضعیف راویوں نے روایت کی، ہاں جی، اس سے یعقوب بن حمید روایت کرنے والے ہیں جو کہ صدوق ہیں۔ اچھا، کہاں بیٹا، کہاں یہ حالات کہاں ہیں؟ نشانی لگا دو۔ یہ آخری راوی ہے جن سے۔ اچھا جی، اب ہمارے پاس ہے تقریب التہذیب۔ یہ بہت اچھا نسخہ ہے ہمارے علم کے مطابق۔ تقریب التہذیب کا سب سے اچھا نسخہ یہ ہے۔ یہ ہے نا تحریر والے، یہ کون ہے؟ تحریر والے بشار عواد اور شعیب برناؤت۔ ان کی تحریر میں کئی ایک تسامح غلطیاں ہوئے ہیں، ان سے ہوئے ہیں غلطیاں، اس میں کافی ہے، کئی ایک اگلی غلطیاں نکالتے خود ایک اور منہج پر چل پڑے، اس میں غلطیاں ہیں۔ ماہر یاسین الفاحل عراق والے، انہوں نے ان تحریر پر اگرد لکھا کشف الاوہام کے نام سے۔ کیا؟ کشف الاوہام کے نام، اس پر رد لکھا۔ تو کشف الاوہام پر بھی کسی اور نے پھر ایک رسالہ لکھا۔ تو بہرحال یہ ایک علم ہے، اس میں بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے۔ توجہ کریں جی۔ کنہوں نے؟ ہاں، وہ ماہر ہیں، وہ فاعل بھی ہیں، اسم با مسمہ ہیں، وہ ماہر بھی ہیں اور فاعل بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے بڑا کام لیا ہے۔ اور بیٹا میں نے بول دیا، وہ ماہر بھی ہیں، فاعل بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بڑا کام لیا ہے، لیکن کی غلطیاں بھی انہوں نے کافی سختی اپنائی ہے۔ علمی میدان میں کیا ہے سختی؟ کچھ بھی نہیں، بس انسان ہے نا۔ توجہ کریں، توجہ کرو۔ بیٹا آپ نے کس کا نام لیا؟ سکہ نے بیان کیا ہے، میں سمجھ گیا۔ یعنی کاشف للذہبی میں لکھا ہوا ہے، قاسم نے روایت کیا ہے جسر بن فرقد سے اور ابن ارطاط سے، اور قاسم سے روایت کیا ہے یعقوب بن حمید نے۔ قاسم سے روایت کیا ہے یعقوب بن حمید نے۔ ذہبی نے دوسری کتاب میں لکھا ہے لا یعرف، غیر معروف ہے۔ بہرحال آگے بیٹو، یعنی یہ راوی مجہول ہے، یہ راوی مجہول ہے، اس میں چلو کوئی بات نہیں۔ اچھا جی، اگلے راوی ہیں حجاج بن ارطاط۔ بولو کیا؟ یہ سوال کہ انہوں نے کہا کہ اسے کسی مطلب ضعیف راوی نے روایت کیا، سکہ نے نہیں کیا، جبکہ اس سے سکہ روایت کر رہا ہے۔ شاباش۔ یعنی ایک سکہ راوی روایت کر رہا ہے، ایک کے سکہ کرنے سے وہ جہالت ختم نہیں ختم کی۔ انہوں نے کیوں کہا کہ اسے صرف دو ضعیف راوی نے روایت کیا؟ شاباش۔ اب یہ بیٹا آپ ہم مل کر دراسہ کریں گے، وہ دو سے مراد کون ہیں اور اس راوی سے کل کتنے راوی بیان کرنے والے ہیں۔ کتب حدیث ہمارے پاس ہیں، رجال ہمارے، ہم تتبع کریں گے۔ بس اوقات زیادہ بھی مل جاتے ہیں، بس اوقات جیسے کاشف ذہبی صاحب نے سکہ ذکر کر دیا ہے تو ان کے سامنے وہ نہیں ہے،
تو ہم یہ تتبع کریں گے، تتبع کرنے کے بعد ہی پتہ چلے گا۔ وہ تھا نا کل صاحب حدیث، کل نہیں گزرا صاحب نہیں صحیح الکتاب، صحیح الکتاب۔ یہ چونکہ دوسرے ہمارے شاگرد دوسرے ملکوں وغیرہ میں بھی یہ لیب جاری ہے، تو وہاں سے ساتھی نے پھر مجھے پرسنل سوال کیا صحیح الکتاب کے حوالے سے، پھر میں نے کل ایک اور لیکچر دیا کمرے میں بیٹھ کر، صحیح الکتاب تقریب التہذیب میں مجھے بھی پلائیں 8 راوی ہیں، 8 راوی۔ صحیح الکتاب کیسے ہم پہچانیں گے کہ یہ راوی اپنی کتاب سے بیان کر رہا ہے یا حفظ سے بیان کر رہا ہے؟ تو پھر اس کے مختلف محدثین نے جواب دیے ہیں، وہ ہمیں تقابل سے، قرائن سے پتہ چل جائے گا یا صراحت سے پتہ چل جائے گا کہ یہ جب فلاں شاگرد جب ان سے بیان کرتا ہے تو کتاب سے بیان کرتا ہے، یعنی دیگر امور خارجہ سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس راوی نے اپنے حفظ سے بیان کیا ہے یا کتاب سے۔ پھر میں نے تفصیلی جواب دیا۔ بہرحال ہاں جی بھائی کہتا ہے کم از کم کتنے راوی ہوں تو جہالت دور ہو جاتی ہے؟ کیا جواب ہے؟ معتبر امام کا سکہ کہنا ضروری ہے، ابن حبان کیلے سکہ کہیں تو جہالت دور ہوتی نہیں۔ امام اجلی معتدل امام الجرح و تعدیل ہیں، امام اجلی صاحب کو متساہل قرار دینا یہ امام محدث مولوی یمانی رحمہ اللہ سے غلطی ہوئی ہے، شیخ البانی صاحب سے بھی غلطی ہوئی ہے۔ مولوی یمانی صاحب سے کام چل نکلا تو آگے پھر یہ توڑ گیا۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ارب علماء کو۔ ایک ہیں حاتم شریف العونی، حاتم شریف العونی، عقیدہ وغیرہ میں منہج نہیں ہے ان کا کوئی خاص، ہے نا، کوئی خاص منہج نہیں ہے، بڑے ردود ان پر ہیں، لیکن ان کی علوم حدیث میں جو کتابیں ہیں وہ بڑی کمال کتابیں ہیں۔ المرسل الخفی وعلاقتہ بالتدلیس ہے کتاب، اور انہی کا ایک رسالہ ہمارے مطالعہ میں ہے امام اجلی کے حوالہ سے، امام اجلی کے حوالہ سے۔ انہوں نے پھر بڑا زبردست رد کیا۔ شیخ زبیر مرزا استاد محترم رحمہ اللہ نے بھی دفاع کیا امام اجلی کا، شیخ حسری صاحب حافظ اللہ نے بھی اپنے کتابوں میں اجلی صاحب کو معتدل محدثین میں شمار کیا، اور یہی راجح ہے، تفصیل ہے۔ بہرحال حجاج بن ارطاط کو ابن حجر نے کہا صدوق، کثیر الخطا والتدلیس، کثیر الخطا والتدلیس۔ چلو صدوق ہیں، یہ حجاج بن ارطاط صدوق ہیں، غلطیاں بہت کرنے والے ہیں۔ قلیل الخطا کہا ہے کہ کثیر الخطا کہا ہے؟ یعنی محدثین کے ہاں قلیل اور کثیر کا فرق ہے کہ نہیں ہے؟ ہے کہ نہیں ہے؟ لفظ قلیل کا اور کثیر کا فرق ہے کہ نہیں ہے؟ تو محدثین نے ہر جگہ اس کا فرق کیا ہے، قلیل التدلیس کثیر التدلیس۔ جو قلیل الخطا کثیر الخطا میں فرق مانتا ہے اس کو قلیل التدلیس اور کثیر التدلیس میں فرق ماننا چاہیے۔ اسی میں محدثین کی پیروی ہے، اسی میں۔ یعنی ابن حجر صاحب نے کہا کثیر الخطا، قلیل الخطا نہیں کہا، کثیر الخطا کہا ہے۔ تو میں نے پہلے اشارہ بھی کیا کہ محدثین نے بڑی دیانت اور ایمانت کے ساتھ یہ حکم لگائے ہیں۔ بہرحال اور تدلیس بھی ان کی کثیر ہے، کثیر تدلیس ہے۔ یہ راوی مدلس ہیں، جب یہ ان سے روایت کریں گے تو روایت ضعیفہ ہوگی، الا یہ کہ سماع کی صراحت ملے۔ اور میرے بھائی جان، ہم طلبہ کو ابھی سے محنت شروع کر دینی چاہیے اور بہت زیادہ اس فن میں محنت کرنی چاہیے۔ ارے توجہ کریں، توجہ کریں۔ آج سے
15 16 17 سال پہلے جب میں مرکز تربیہ میں طالب علم تھا، اس وقت یہ چونکہ میرے تمام شیوخ سے رابطے تھے، میں ان کے پاس آتا جاتا تھا، تو یہ مسائل کا اچھی طرح پتہ تھا تدلیس وغیرہ کیا ہے کیا نہیں۔ تو ہم نے حق کو سمجھنے کے لیے میں نے کیا کیا، تدلیس پر بڑی زیادہ محنت کی۔ میری کتاب کا نام ہے تنبیہ المحققین علی تدلیس المدلسین المعروف بموسوعۃ المدلسین۔ یہ کمپوزنگ وغیرہ میں نے اس وقت کروا کے 16 17 سال، پھر میں نے جو کبار شیوخ تھے میرے اس دور کے، حافظہم اللہ اور رحمہم اللہ جو فوت ہو گئے بیچارے، ان کو میں نے پھر تحفہ بھیجا۔ اس میری کتاب کے کئی شیوخ نے حوالے اپنے کتابوں میں دیے ہیں کہ ابن بشیر نے بھی اپنی تحقیق، وہ میں نے زمانہ طالب علمی میں کتاب لکھی تھی، یعنی اس میں میں نے یہ منہج اختیار کیا تھا۔ مثلا اگر حجاج بن ارطاط کے دور سے لے کر میرے دور تک آج تک تمام محدثین، متقدمین، متاخرین، موجودہ علماء، احناف علماء، حنابلہ، شوافی، جس کسی نے بھی کسی راوی پر تدلیس کا حکم لگایا ہے وہ میں نے سارا ترتیب دے دیا تھا۔ فائدہ کیا ہوا؟ دودھ کا دودھ، پانی کا پانی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ اصل حقیقت دکھا دی۔ تو یہ ہم نے زمانہ طالب علمی میں کام کیا۔ تو یہ آپ کو بتانے کا مقصد میرا یہ ہے کہ آپ ابھی سے ہی تحقیق کا ذہن رکھیں گے تو آپ کچھ کر سکیں گے، ورنہ مکھی پہ مکھی مارتے جائیں گے، کسی کام کے نہیں رہیں گے۔ یہی نا یہ ذوق ہے نا، بھائی دو بندے ہیں، ایک یہ کہہ رہا ہے، ایک یہ کیوں ہے، یہ حل تلاش کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ یا تو پھر آپ ایک کا کلمہ پڑھ لیں، کہیں بھی جو کہا ہے آمنا وصدقنا، ہم نہیں تحقیق کریں تو پھر تو زندگی برباد ہے۔ ہم طالب علم ہیں، محدثین اپنے طلبہ کو اپنی باتیں دوسروں پر پیش کرنے کا کہتے تھے، اور بیٹو جاؤ میری باتیں دوسرے علماء پر پیش کرو، وہ تمہیں بتائیں گے کہ اس امام اور محدث کی کون سی باتیں صحیح ہیں، کون سی غلط ہیں۔ تقلید کا سبق یہ گناہ ہے، تقلید حرام ہے، اس کا اسلام میں وجود نہیں ہے۔ یہ دین میرے اللہ رب العالمین کا دین ہے، یہ دین میرے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے۔ ہمیں تقلید نہیں سیکھنی، نہ ہی سکھانی ہے، نہ چلنے دینی ہے۔ ہم تحقیق کے طالب علم ہیں، ہمیں تحقیق کرنی چاہیے۔ تحقیق کرتے نہیں، سوئے بھی اٹھتے ہیں، جی کیا مسئلہ ہے، جی یہ مسئلہ ہے، تو شیخ نے کیا کہ شیخ نے یہ کہا، چلو ہماری بھی یہ تحقیق ہے۔ بچیں تقلید سے اور بچائیں لوگوں کو، تحقیق کے میدان میں آ جائیں، محدثین کو لازم پکڑا جائے۔ یہ ہماری دعوت ہے، ہماری نہیں محدثین کی دعوت ہے، ہماری نہیں دعوت، محدثین کی دعوت ہے۔ تو بہرحال اس پر میں نے سارے اقوال وہ میرے سامنے بھی ہیں، یعنی ان کے دور سے ہی ان پر کام شروع ہو گیا، حجاج بن ارطاط پر، وہاں سے لے کر ذہبی وغیرہ، یحییٰ قطان، احمد بن حنبل، ابن قیم، یحییٰ بن معین، کئی معین کہتے ہیں، معین، زرکشی، علامہ شوکانی، ذیلی حنفی صاحب نے بہت زیادہ جگہوں پر اس پر نقد کیا ہے، ابن ترکمانی حنفی، عینی حنفی، بن حمام حنفی، انور شاہ کشمیری صاحب، العرف الشذی، وہ میں نے دیا نا حوالہ کہ ترمذی کے حاشیے میں لکھا ہے، وہ مجھے یہ نام یاد آ رہا تھا، العرف الشذی کے شروع میں لکھا ہے انور شاہ صاحب نے کہ تابعین میں مدلس ہیں نہیں، تو یہ غلط اصول ہے نا۔ یوسف بنوری صاحب نے بھی ان کو مدلس لکھا ہے معارف سنن اپنی کتاب میں۔ بہرحال یعنی یہ مدلس ہیں، یہ روایت ان سے ہے، مستور راوی بھی آگے ہیں،
ایک راوی آ گیا مستور. اللہ اکبر. امام ابن خزیمہ یعنی لمبی تفصیل ہے. امام ابن خزیمہ نے کہا لا احتج به الا فيما قال اخبرنا وسمعت. لکھیں حجاج بن ارطاد کے بارے میں کیا کہا ابن خزیمہ نے, لا احتج به الا فيما قال اخبرنا وسمعت. جب تک حجاج بن ارطاد سما کی صراحت نہیں کریں گے میں حجت نہیں پکڑوں گا. اللہ اکبر. بسم اللہ. توجہ کریں. اللہ اکبر. اگلے راوی ہیں عمر بن شعیب. اگلے راوی ہیں عمر بن شعیب. اس میں بھی بڑی تفصیل ہے. ہمارے ضلع قصور میں ایک شیخ ہیں, شیخ رحمت اللہ رحیق حافظہ اللہ, مدینہ سے فارغ ہیں, بزرگ ہیں, 50 سال عمر سے زیادہ شاید ہوگی یا 50 کے لگ بھگ ہوگی. انہوں نے کتاب لکھی ہے عمر بن شعیب عن ابیہ عن جدہ کی تحقیق پر. وہ میرے پاس, وہ میں 10-15 سال پہلے ان سے مصور یعنی فوٹو کاپی میں نے لی تھی ان سے. تو شیخ صاحب نے بڑی لمبی تفسیر پوری کتاب لکھ دی نا اسی مسئلہ پر. تو راجح بات یہ ہے عمر بن شعیب عن ابیہ عن جدہ کی سند حسن ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ حسن درجے کی ہوتی ہے. خلاصہ لکھ لیں, خلاصہ آگے نا تفصیل ہے. سمجھ گئے؟ عمر بن شعیب بذات خود مکہ میں رہے اور طائف چلے گئے تھے. امام ذہبی نے کہا فقیہ اہل طائف, طائف والوں کے فقیہ ہیں یہ عمر بن شعیب. وَمُحَدِّثُهُمْ, اور ان کے محدث ہیں. وَكَانَ يَتَرَدَّدُ كَثِيرًا إِلَى مَكَّةَ, اور مکہ بار بار آتے تھے. اور مکہ اللہ تعالیٰ آپ کو لے جائے حج عمرہ کے لیے, وہاں طائف بھی جائیں. طائف ہماری بہت بڑی اشیاء ہیں. سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں ہی اکثر زندگی گزاری. ابن عباس, ان کے آثار وہاں پر موجود ہیں طائف میں. امام علامہ ملا علی قاری حنفی نے, علامہ ملا علی قاری حنفی صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے, یعنی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ پر انہوں نے طائف میں کیا کیا کارنامے سر انجام دیے, وہاں کے کون کون سے شاگرد ہیں, وہ مخطوطہ تھا. ہمارے دوست عدنان الطاف اسلام آباد میں ہیں, اسلام آباد میں, اللہ ان کی حفاظت فرمائے. بڑے ماشاءاللہ لائق فیق ہیں ہمارے دوستوں میں سے. انہوں نے اس کی تحقیق کی ہے مخطوط سے, وہ بھی چھپا نہیں ہے لیکن اور کی تحقیقوں سے یہ سارا مسئلہ شائع ہو گیا ہے. یہ یعنی کتاب ملا علی قاری صاحب والی. نام ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آگے پیچھے کی اور نام ہے, ابن عباس کے متعلق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا جی, عمر بن شعیب بذات خود یہ سکہ ہیں. عمر بن شعیب بذات خود سکہ ہیں. آگے ساری سند جب حل کرتے ہیں تو مطلق حکم کہ یہ حسن درجے کی سند ہوتی ہے. یہ حدیث بیان کر رہے ہیں اپنے باب سے. باب کا نام ہے شعیب بن محمد, باب کا نام ہے عمر بن شعیب
امر اپنے باپ شعیب سے، شعیب کا نام لکھ لے مکمل، سارا نام آ جائے گا، شعیب بن محمد بن عبداللہ، لکھو شعیب بن محمد بن عبداللہ بن عمر بن عاص الحجازی السہمی الطائفی صدوق۔ شعیب بن محمد راوی کیا ہیں؟ صدوق ہیں۔ عمر بن شعیب اسی کا ہے اور ان کے باپ شعیب صدوق ہیں۔ اس کے بعد راوی ہیں معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ۔ لیں بھائی جان، خلاصہ کیا نکلا؟ خلاصہ کیا نکلا؟ پہلی بات، ابن ماجہ کی اس حدیث کی سند ضعیف ہے، اسنادہ ضعیف۔ ہم طلبہ کو اس کا اہتمام کرنا ہوگا۔ اگر صرف ایک سند پر حکم لگانا ہے تو اسنادہ ضعیف، لیکن اگر دیگر قرائن، توابع، شواہد وغیرہ وغیرہ بھی ملیں تو پھر ہمیں اس کے مطابق حکم لگانا چاہیے۔ تو اصولی جواب کیا ہوگا؟ اصولی جواب اسنادہ ضعیف والحدیث صحیح لغیرہ، اسنادہ ضعیف والحدیث بولو صحیح لغیرہ۔ وجہ بھی یہ صحیح بخاری میں ہے، صحیح مسلم میں یہ متن ہے اور سندوں کے ساتھ موجود ہے۔ اسی کے ساتھ ہمارا آج کا سبق ختم ہوا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ بارک اللہ فیکم۔ بیٹا یہ فنش